السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے، اور اس نے والدین کے حق کو باقی تمام حقوق العباد پر ترجیح دی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق کیا حکم دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی کس قدر شدید تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ ہے صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس کے بعد جس چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، والدین کا حق ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں وغیرہ کا حق کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ان باتوں میں سے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو۔ تو یہ والدین کے ساتھ یہ تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے حسن سلوک، ادب و احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اپنے حق کے بعد۔ لہذا آج کے اس پرفتن دور میں جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، نہ والدین کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے ہم لوگ پیش آتے ہیں، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں اور ان اطاعت کر کے جنت کے حصول کا ہم ذریعہ بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے آج کی کہی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔